ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے ایک حدیث کو بیان کریں صدقے کے سلسلے میں، اور وہ صدقہ کے جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ جس کا سلسلہ جو ہے کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے اور اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی انسان کے جاری و ساری رہتا ہے۔ حدیث ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث علم ينتفع به او صدقة تجري له او ولد صالح يدعو له۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہاں سے اس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، تو اس کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کے جو اعمال کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، حج اور عمرہ، زکوٰۃ، خمس یا اس طرح کی نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، اعمال بجا نہیں لا سکتا، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، تین ایسی چیزیں کہ جس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی اس کا سلسلہ نیکیوں کا جو ہے منقطع نہیں ہوتا ہے، وہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے علم ينتفع به، ایسا علم کہ جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ایسا علم کہ جس سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ایسا علم کہ جس سے لوگ مستفیض ہو سکیں۔ جو ہے مثلاً جو ہے اس نے کسی کو تعلیم دیا، اب ظاہر سی بات ہے جس کو اس نے پڑھایا ہے وہ اٹھا رہے ہیں، یا مثلاً جو ہے اس نے کوئی کتاب لکھا ہے، وہ کتاب لکھ کر گیا ہے، چھوڑ گیا ہے، اب اس کی وہ کتاب جو ہے دنیا میں اس کا جو انتقال ہو گیا، لیکن اس کی کتاب سے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، اس کی کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، حدیثوں کو پڑھ رہے ہیں، یا کوئی چیز جو نالج ملا رہے ہیں، یا مثلاً جو ہے معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، یا جو بھی چیزیں، تو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ایسا علم ہے۔ یا مثلاً اس نے کسی کو جو ہے الف بے تے سے مطلب کچھ بھی پڑھا دیا، قرآن بسم اللہ کی تعلیم دیا، قرآن کی تعلیم، اس سے بہتر تو کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی، تو اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو فائدہ جیسے جیسے لوگ اٹھائیں گے تو اس کا جو ثواب اس کو پہنچتا چلا جائے گا، ولو وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا یہاں سے انتقال ہو جائے اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اس کے باوجود بھی جو اس کا سلسلہ ثواب کا جو وہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے اور بھی راستے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا او صدقۃ تجری لہ، اور یا وہ صدقہ جو جاری رہے، ایسا صدقہ کہ جو یہ دنیا میں دے کر گیا ہے، کر کے گیا ہے، صدقہ کہ جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، وہ صدقہ جاری ہے، ابھی بھی اس کا جو ہے مثلا جو ہے سلسلہ جاری و ساری ہے، اس کا ثواب کا سلسلہ جو ابھی منقطع نہیں ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے، الی یوم القیامہ، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس کا سلسلہ یہ باقی رہے گا، ولو وہ رخصت ہو گیا ہے، مر گئے، لیکن جو ہے اس کا سلسلہ رکا نہیں ہے ثواب کا۔ صدقہ جاریہ کے بہت سے راستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ مثلا جو اس نے مسجد بنوا دیا، مثلا اسے راستہ صحیح کروا دیا، کہیں پہ پیڑ لگا دیا، یا مثلا جو ہے پانی کی جو سبیل کہیں کر دیا، نل لگوا دیا، یا مثلا کسی کو تعلیم دے دیا، اس نے تعلیم کے لیے پیسہ اس نے خرچ کیا، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ یا مثلا ہاسپٹل اس نے بنوا دیا، کسی کو مصلی لے کر دے دیا، یا مثلا کسی کو ایک تسبیح لے کر دے دیا، بہت سے راستے ہیں، ہزاروں کروڑوں راستے ہیں، اس میں سے کسی ایک کو اختیار کیا صدقہ جاریہ کی صورت میں، تو وہ صدقہ جاریہ جو اس نے دنیا میں چھوڑا ہے اس کا سلسلہ عمل کا منقطع نہیں ہونے والا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز جو سب سے اہم ہے اور بہت زیادہ بابرکت چیز ہے وہ یہ کہ او ولد صالح یدعو لہ، کہ یا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے،
ایسی نیک اولاد وہ دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کے لیے، اس کے علو درجات کے لیے، اس کے توفیقات کے لیے، اس کے جو ہے ثواب کے لیے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو وہ چیز، یہ چونکہ یہ اولاد اس کے حق میں دعا کر رہی، لہٰذا خداوند عالم اس چیز کو جو ہے اس کے عمل کی صورت میں اس کو جو ہے اس کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں، اس کے اکاؤنٹ میں کاؤنٹ کر رہا ہے، اس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ لہٰذا جو 3 چیزیں انسان جو ہے دنیا میں کر کے جانا چاہیے اس کو کم از کم، کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہ ہونے پائے، وإلا جو انسان کی آنکھیں بند ہوئی ساری چیزیں یہیں پر رکھی رہ جائیں گی، سب کچھ اس کے ساتھ انسان کے جانے والا نہیں ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ جائے تو لے کر جا سکتا ہے، اس کا طریقہ ائمہ معصومین نے ہم کو بیان فرمایا ہے کہ دیکھو دنیا والے خالی ہاتھ جا سکتے، تم بھرے ہاتھ جا سکتے ہو، تمہارے پاس یہ چانس ہے کہ یہ کام اگر تم انجام دو تو تمہارے جو ثواب کا سلسلہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، ایک ایسا صدقہ دے کر جاؤ دنیا میں کہ جس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں، جو جاری و ساری رہے، اور ایک ایسی اولاد دنیا میں چھوڑ کے جاؤ کہ جو نیک اور صالح اولاد ہو۔ لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایسا جو باب ہے کہ جس میں انسان کو جو ہے خاص طور سے توجہ کرنا چاہیے، اور بہت سے راستے ہیں انسان جو ہے اس کو انسان اپنا کے جو ہے نیک اور صالح بن سکتا ہے، اور جو اس کے اکاؤنٹ میں جو کمی رہ گئی ہے ثواب میں وہ اس کو پورا کرا سکتا ہے اسی دنیا سے۔ وإلا جو ہے بہت سے کام لوگ کرتے ہیں لیکن جو کیا پتہ وہ خداوند عالم کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، لیکن جو یہ وہ کام ہے کہ جو یقیناً خدا کو بھی پسند ہے، رسول کو بھی پسند ہے، ائمہ معصومین کو پسند، اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جو راہ نجات جس کو کہیے کہ جس کے ذریعے سے ہماری نجات ہو سکتی ہے، اور انسان کے عمل کا سلسلہ خود ختم ہو جاتا ہے لیکن عمل کا سلسلہ بند نہیں ہوا، قیامت تک جاری ہے۔ اب اولاد اگر صالح ہے تو ایک نہیں 100 قرآن 1000 قرآن بخشوا سکتی ہے، کئی نمازیں اس کے سلسلے میں پڑھوا سکتی ہے، وہ اس کی طرف سے صدقات دے سکتی ہے، تو اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے خاص طور سے جو مرنے والے کے لیے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جس دن جو اس کا انتقال ہو تو کم از کم اس دن اس کی طرف سے زیادہ صدقہ نکالا جائے۔ انشاءاللہ بعد میں اس کو توضیح بھی دیں گے، انشاءاللہ بیان کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک مسئلہ جو نماز جماعت کے سلسلے میں ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ کیسے نماز میں شرکت کریں، کس طرح سے ہمیں شرکت کرنا چاہیے۔ تو نماز جماعت میں شرکت کا طریقہ جو ہم نے آپ کو بیان کیا کہ کسی بھی نماز میں ہم جو کسی بھی رکعت میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن نماز جماعت میں جس چیز کا ہم کو لحاظ رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے کہ جب ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو نماز جماعت فالو کرنے کا نام ہے، یعنی اقتداء کرنے کا نام ہے۔ اقتداء یعنی وہی کرتا ہے کہ جو پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ ابتدا کا مطلب جو آگے آگے نکلنا نہیں، ابتدا کا مطلب پیچھے پیچھے رہنا، کچھ قدم جو پیچھے رہنا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، جب پیچھے رہنے کا مطلب ہے تو اب رکوع میں ہم پہلے نہیں جا سکتے ہیں، سجدے میں ہم پہلے نہیں جا سکتے ہیں، سجدے سے سر پہلے نہیں اٹھا سکتے ہیں، رکوع سے پہلے سر ہم نہیں اٹھا سکتے ہیں، رکوع میں پہلے نہیں جا سکتے۔ تو یہ ساری چیزوں کی اگر ہم رعایت کریں تو ہماری نماز جو جماعت کی ہے وہ صحیح ہوگی، وإلا ہماری نماز جماعت صحیح نہیں ہوگی اور پھر ہماری نماز جو باطل ہو جاتی۔ لہٰذا ان چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا۔ ایک چیز اور جو بہت اہم اس میں وہ کیا ہے، وہ یہ کہ جب ہم نماز جماعت پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں جو ہے پہلی اور دوسری رکعت کی جو قرات کی سورہ ہو رہی ہے تو سورہ الحمد یا جو دوسری جو سورہ پڑھی جا رہی ہے، جیسے مثلا جو ہے تیز آواز سے جس میں پڑھی جاتی ہے، صبح کی نماز ہے، مغرب کی یا عشاء کی نماز ہے، تو اس میں جو ہے ہمیں پڑھنا نہیں ہے، دہرانا نہیں ہے، صرف اور صرف غور سے سننا ہے، ہمیں اس میں پڑھنا نہیں۔ اور اگر جو ظہر اور عصر کی نماز ہو رہی ہے جس میں ہمیں آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، آہستہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں ہمارا وظیفہ کیا ہے، اس میں سنائی بھی نہیں دے رہا تو ہم کیا کریں، سورہ پڑھیں؟ نہیں، سورہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کوئی بھی ذکر ہمیں پڑھنا ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر پڑھتے رہے، وہ بھی اس طرح سے کہ ہماری آواز جو بلند نہ ہو، دوسرے تک جو اس کی آواز نہ پہنچے۔ کراہنے کی آواز، اللہ، یہ اٹھتے بیٹھتے جو ہم کرتے ہیں عام طور پہ چلیے ٹھیک ہے، ہمیں کسالت محسوس ہو رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اٹھ رہے ہیں تو جو ہے کراہتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، لیکن نماز میں اس کا خاص طور سے ہمیں دھیان دینا ہے کہ جب بحول اللہ کہتے ہوئے ہم اٹھ رہے ہیں تو اسی میں جو الگ الگ طرح کی آوازیں نکلتی ہیں، اللہ یا علی مدد،
عالی مولا تو یہ سب طرح کی جو کراہنے والی جو آواز ہے اس سے پرہیز کریں، اس سے نماز پر افیکٹ پڑتا ہے، نماز ہماری باطل ہو سکتی ہے. لہٰذا اگر الگ سے کوئی چیز ایڈ نماز میں ہم کریں گے تو نماز ہماری باطل ہے. تو اس چیز کا ہمیں خاص طور سے دھیان دینا. انشاءاللہ باقی جماعت کے جو رولز ہیں اس کے سلسلے میں بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل